میں تمام افسران جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، تمام ہمارے 8 مختلف محکمے جن کا عملہ ان 24 ٹیموں کا حصہ ہے، آپ سب کو ادھر گرمی میں زیادہ دیر انتظار نہیں کراؤں گا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ لاہور شہر میں اس گرمی میں شہریوں کو جو سڑک پہ بیتتی ہے، جو ٹریفک وارڈن ہر چوک میں کھڑا اس مسئلے سے الجھ رہا ہے، اور اس سارے مسائل کا حل ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، وہ اکیلا سڑک پہ کھڑا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللیگل چاند گاڑی کا ایک سٹینڈ بن گیا ہے، اللیگل ویگن اور ٹرک کا اڈا بن گیا ہے، 10 جگہ پہ ریڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں، مانگنے والوں کا ایک گروپ آ گیا ہے چوک میں، ہر طرح کا جو پرابلم ہماری ان مین 24 شاہراہوں پہ آتا ہے، ہم ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں، ہمارے جانے تک وہ چیز ہٹ گئی ہوتی ہے۔ تو اب آپ سب افسران اور تمام اہلکاران کی ایک یونائٹڈ ایفرٹ سے ہم نے یہ جو 28 ٹیمیں آج بنائی ہیں، ان ٹیموں میں تمام لوگوں کا، تمام محکموں کی نمائندگی شامل ہے۔ تو اب اگر ہم مثال کے طور پہ فیروز پور روڈ پہ لیں تو ہم LWMC بھی صفائی کے لیے موجود ہے، PHA اس کی خوبصورتی کے لیے موجود ہے، LDA کا جو پارٹ ہے اگر کہیں کنسٹرکشن مٹیریل پڑا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ انسپیکٹر موجود ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بغیر روٹ کے گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے اللیگل اڈا بنایا ہے تو اس نے کارروائی کرنی ہے۔ اور MCL کے اسکواڈ ٹرک کے ساتھ اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہم نے سڑکوں پہ انتباہ کرنے کے لیے لوگوں کو بینرز آج سے آویزاں کر دیے ہیں۔ وہ بینر اور پینافلیکس تمام نجائز تجاوزات والوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہیں کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کریں اور والنٹیرلی اپنی انکروچمنٹ ہٹا لیں، ورنہ اپنے نقصان کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ میکسیمم ایفرٹ ہے جو ہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب محکموں کے لوگ مل کے ہی گورنمنٹ بناتے ہیں، انہوں نے ہی معاشرے کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کسی اور نے نہیں آنا ان سڑکوں کو یا اس شہر کو ٹھیک کرنے۔ اور ایک بات جو پولیس کی سپورٹ کی تھی، وہ ہمارے SSP آپریشن مستنصر صاحب نے آپ کو بلند واضح کر دی کہ یہ بات کوئی کہے کہ میں ادھر کھڑا تھا، مجھے تھانے سے پولیس کی سپورٹ آتی تو میں اس چیز کو کلیئر کرتا۔ تو آپ کے پاس مارننگ اور ایوننگ بائی نیم SHOs اور سب انسپیکٹرز کی ڈیوٹیز ہیں، وہ اپنے اسکواڈ کے ساتھ، اپنی گاڑی کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے اس بیٹ پہ لازمی مارننگ اور ایوننگ ہوں گے۔ اب کوئی امر مانے نہیں ہے کہ آپ ان سڑکوں کو بہترین طریقے سے انکروچمنٹ فری کریں اور ہماری ٹریفک جو ہے اس کا فلو بہت اچھا ہو۔ جو اصل ہمارا مشن ہے کہ انکروچمنٹ سے پاک سڑکیں ہوں اور ٹریفک کا فلو بہت اچھا ہو۔ اس کے لیے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہماری سیف سٹی میں ہوگی، اور سیف سٹی میں ہمارا فوکل پرسن بیٹھا ہوگا، جس ٹیم کی جس سڑک پہ جس بیٹ پہ پرفارمنس میں کوتاہی ہوگی وہ ہمیں ویڈیو بنا کے بتائیں گے کہ سر یہ دیکھیں یہ ریڑیوں کی وجہ سے ہے، یا یہ طے بازاری کے ناکامی کی وجہ سے ہے، یا یہ چاند گاڑی رکشے پہ یا کسی گڈز ٹرانسپورٹر پہ انفورسمنٹ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ لوگوں نے پھر دوبارہ ایک دوسرے محکمے پہ فکس نہیں کرنا، بلکہ جوائنٹ ایز اے ٹیم پوری بیٹ اکٹھی مل کے ایکٹ کرے گی، تو تب تجاوزات کا بھی خاتمہ ہوگا اور ٹریفک بھی بہتر چلے گی۔ میں آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم لاہور کو انشاءاللہ ایک اس طرح کا ماڈل دیں گے کہ پنجاب کے سارے میٹروپولیٹنز اس کو کاپی کریں گے۔ السلام علیکم۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ باتیں تھی، آئی ہوپ کہ آپ سب نے نوٹ بھی کر لی ہوں گی، اور اس کا واقعی سب سے خاص فیچر جو سر نے بتایا ہے وہ سیف سٹی کا ہے کہ جو آپ کے اوپر تھرڈ پارٹی بھی ہوگا۔ اب میں فائنلی ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے سب سے ہر دل عزیز کمشنر لاہور ڈویژن اور کمانڈر ہیں ہمارے، میں سر آپ سے بھی ایک چیز کی ریکویسٹ کروں گا سر کہ یہ سب آپ کی ٹیم ہے سر،
اور جو روڈ پہ اچھا پرفارم کرے گا اور جو ان کی بیسٹ روڈ ہوگی اس کے لیے سر کوئی انعام بھی ضرور رکھیے گا سر. تو سر میں کائنڈلی آپ پلیز تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آفیسرز، تمام محکموں سے آئے ہوئے افسران اور دیگر آفیشلز، میڈیا سے آئے ہوئے دوستوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو لاہور کی ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج آپ لوگوں نے یہاں یہ 9 محکموں کا گلدستہ تیار کیا ہے جو پرائمریلی رسپانسبل ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری 1.25 کروڑ کی آبادی کو اگر ان کی زندگیوں کو آسان بنانے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ آپ لوگ. اور یہاں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو آپ کا کام بتانا ہے. یہاں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس اہمیت کا احساس دلایا جائے کہ آپ لوگوں کے ذمہ جو کام ہے اس کی امپورٹنس ہماری لائفز میں کتنی ہے. ہم صرف اور صرف سروس پرووائڈر بھی نہیں ہیں بلکہ ایز سٹیزنز آف دس سٹی ہم افیکٹیز بھی ہیں. ہم نے بھی جب ان سڑکوں سے گزرنا ہوتا ہے تو ہم بھی میٹنگز میں لیٹ ہوتے ہیں، گھر جاتے ہوئے لیٹ ہوتے ہیں. کبھی شام کو کہیں خدا نخواستہ کسی ہسپتال جانا پڑ جائے تو ہماری سواریاں بھی لیٹ ہوتی ہیں انہی سڑکوں میں پھنس کے. انہی سڑکوں پہ آپ کو ایمبولینسز بھی پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں. لوگ فرسٹریشن کا شکار نظر آتے ہیں. کہیں جانا ہو وقت پہ نہ پہنچ سکتے ہوں، اور کہیں کسی میٹنگ میں ضروری پہنچنا ہو یا کسی کاروبار میں وقت پہ جانا ہو اور آپ وقت پر نہ پہنچ پا رہے ہوں تو آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور اننیسیسریلی لوگوں سے جھگڑتے ہیں. سارا دن آپ کا خراب گزرتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو thoroughfare نہیں ملا ہوتا کہیں جانے کے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. لاہور کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ کشادہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اس وقت پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں پہ 2 روٹس کے اوپر ماس ٹرانزٹ سسٹم چل رہا ہے. اس کے باوجود ہماری سڑکوں کے اوپر لوگ باہر نکلتے وقت ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا لمبا سفر میں نے کیسے طے کرنا ہے، کہاں جاؤں گا، کہاں گاڑی کھڑی کروں گا. خواہ وہ موٹر سائیکل والا ہو، خواہ وہ رکشے میں سواری کرنے والا شخص ہو، یا ہمارے گھروں سے نکلنے والی ہماری بہنیں یا بچیاں ہوں. وہ ڈرائیونگ کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت 2 دفعہ سوچتی ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ جانا چاہیے ڈرائیونگ کرنے کے لیے کہ نہیں جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اب اکنامک کنڈیشنز اس طرح سے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہے روزگار کے لیے بھی اور دیگر ضروریات کے لیے، لیکن ہماری سڑکیں انفرینڈلی ہیں ان لوگوں کے لیے. ہمیں سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ہم ان کی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں میں، ان کی زندگیاں نہیں ہیں یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. میں ایک دفعہ پھر لاہور کی انتظامیہ بالخصوص ڈی سی صاحب کا، سی ٹی او صاحب کا، ڈی آئی جی صاحب کا اور دیگر محکموں میں ایم سی ایل کا اور بقایا محکموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج یہاں شامل ہو کے ہماری اس ایفرٹ کو سٹارٹ کرنے میں یہ جو ہماری مدد کی ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سلسلہ سسٹینیبل ہوگا. میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ ہم اس کو پرماننٹ بیسس پہ بنائیں گے اور پرماننٹ بیسس پہ چلائیں گے. یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ڈی سی صاحب ایک مانیٹرنگ کا میکینزم بنائیے جہاں پر ہم ان لوگوں کی پرفارمنس کی ایویلویشن کر سکیں اور پرفارمنس کی ایویلویشن کی بنیاد پر ان میں جو اچھے پرفارمرز ہیں ان کو انعام بھی دیں. اور یہ ایک منتھلی ایکٹیویٹی ہو. ہر مہینے آپ جو بیسٹ ٹیم ہو اس کو اسی طرح یہاں پر بلائیں، اپریشیٹ کریں، ان کو شیلڈز دیں اور ان کو ریکگنائز کریں ان کے کام کو. ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک یونیفارم ضرور بنائیں. آج کل چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ایک اسٹینڈرڈ کیپ دے دیں ان سب کو تاکہ یہ ڈائریکٹ جو سورج ہے اس سے یہ اپنے آپ کو وارڈ آف کر سکیں. ابھی کسی نے نیلے رنگ کی کیپ پہنی ہوئی ہے، کسی نے گرین کلر کی پہنی ہوئی ہے، کسی نے پگڑی ڈالی ہوئی ہے سر کے اوپر. باہر گرمی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے. آپ دیکھیں آپ شیڈ کے اندر بیٹھے ہوئے کتنی گرمی لگ رہی ہے اس وقت. تو لوگ بغیر کسی شیڈ کے باہر سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اور اگر کہیں ٹریفک بند ہو جائے تو موٹر سائیکل پہ کوئی سوار ہو تو اندازہ کریں کہ اس کو پھر کتنی گرمی وارڈ آف کرنی پڑتی ہے. تو ایک ان کا اسٹینڈرڈ یونیفارم بنائیں جس میں کم از کم کیپ ضرور دے دیں ان کو. یہ 750 ایک طرح کی کیپس ہوں
ہمیں بھی نشاندہی کرنے میں آسانی ہوگی. اور دوسرا ان کو کوئی جیکٹ ایسی پہنائیں جو کہ ہوادار ہو اور اس سے بھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو. ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے. سیف سٹی میں جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں سے بھی آپ نوٹ کریں. ہمارا ایک فوکل پرسن جو ہے وہ سیف سٹی میں بیٹھا ہو اور وہ جہاں کہیں کسی جگہ پر کوئی نیوسنس آتی ہے وہ کنسرن ٹیم کو اسی وقت وہ وہاں سے ویڈیو بنا کے تصویر بنا کے بھیجے کہ سو اینڈ سو پلیس کے اوپر ہمیں یہ نیوسنس نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ خود بھی جب آپ ایک یہ کام شروع کریں گے آپ کی نیک نامی بنے گی. لوگ خود بخود آپ کو وہاں پر آپ کی پرماننٹ جو ٹیمز ہیں جو کیمپس ہیں ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے اوائڈ نہیں کرنی ہے ڈیوٹی, اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے تاکہ اس کا جو ثمر ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ لاہور کی انتظامیہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے باہر فیلڈ میں نہ صرف نکلی ہوئی ہے بلکہ اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ ہماری کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ بات بالکل درست کی اس سے پہلے ڈی سی صاحب نے بھی, سی ٹی او صاحب نے بھی اور ڈی آئی جی صاحب نے بھی, کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹریفک کی روانی ہے یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے. لیکن اوور دی ایئرز ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ اکیلی ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے. تھورو فیئر رکھنا کسی بھی سڑک کو, اس میں بہت ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی رسپانسبلٹی کسی نہ کسی وجہ سے شرک اوے کرتے رہے کہ ہمیں پولیس کی سپورٹ نہیں مل رہی, یا یہاں پر شاید ٹریفک والا ہوتا تو میں زیادہ افیکٹولی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر لیتا, یا طے بازاری والا اگر موجود ہوتا تو کم از کم یہ چیزیں اٹھا کے لے جانی آسان ہوتی. اب وہ آپ کی مشکل آسان ہو گئی. اب تمام لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہم نے تعین کر دیے ہیں تاکہ وہاں آپ لوگوں کے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ جی یہ اس کا کام تھا تو وہ نہیں پرفارم کر سکا. ابھی یہ 28 پوائنٹس ہیں. میری ڈی سی صاحب سے گزارش ہوگی کہ ان پوائنٹس کو ہم نے بڑھانا ہے. اس دائرہ کار کو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوگا, اور اس کی کامیابی اس بات پر ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم ویکلی کتنے نئے پوائنٹس اس کے اندر ایڈ کریں اور کتنے اور ایریاز میں جا کے لوگوں کو یہ سہولت پرووائڈ کریں. امیڈیٹلی جو ہمارا کنسرن ہے وہ سڑکوں کو کلیئر کرنا ہے, یعنی کہ اس پہ جو آمد و رفت ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ آپ لوگوں کا مین آبجیکٹو ہے. یہ آپ کی جو ٹیمز ہیں یہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز نہیں ہے یا یہ اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈز نہیں ہے. یہ ایک کمپوزٹ اسکواڈ ہے جس کا مقصد ہے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا. اگر اس میں انکروچمنٹ آ جاتی ہے تو وہ پرماننٹ انکروچمنٹ ہے یا ٹیمپرری انکروچمنٹ ہے یا کوئی ویسے غلط پارکنگ کر گیا ہے یا کوئی سامان چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ایمبٹ میں آئیں گی اور اس میں آپ اس کو کور کریں گے. ان لوگوں کا اس حوالے سے بھی خیال رکھیں کہ آج کل چونکہ گرمی ہے تو ان لوگوں کے پانی پینے کا بھی انتظام رکھیں. کوئی گاڑی جو ہے وہ ان کو واٹر بوٹلز جو ہے پہنچائے, اور ان کا ایک ٹائم کا کم از کم جو کھانا ہے وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ ان کو موقع پہ پہنچائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیمز جو ہیں وہ کھانے کے ٹائم پر وہاں سے بریک کریں اور پھر واپس دوبارہ ڈیوٹی پر نہ پہنچ سکیں. تو ان کی ویلفیئر کا بھی خیال رکھیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہاں جب آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اکٹھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو کہ ہم ایک امپورٹنٹ کام پر نکل رہے ہیں, ایک ذمہ داری والا کام ہے. 700-750 لوگ اس 1.25 کروڑ کی آبادی کے شہر میں لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں. اتنی امپورٹنس ہے آپ لوگوں کے کام کی. اس بات کو ریئلائز کریں, اس کا احساس اگر آپ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی یہ جو ہماری ایفرٹ ہے یہ کامیاب ہو جائے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ایفرٹ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ریپلیکیٹ ہوگی باقی جگہوں کے اوپر. لوگ اس کی مثال دیا کریں گے کہ ایک جو پرفیکٹ سولوشن ہے اس پرابلم کا وہ لاہور میں انہوں نے پیش کیا ہے اور باقی جگہوں پر اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے. اگر آپ لوگوں کی سجیشنز ہیں ڈیورنگ دس کورس آف ٹائم, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں وہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. ابھی چونکہ بہت زیادہ گرمی ہے آپ لوگوں نے اپنا کام پہ بھی نکلنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم آخری اس بات کے ساتھ کہ ڈی سی صاحب اگلی جو بھی نشست آپ لگائیں اس میں جو ان میں اچھے پرفارمرز ہوں ان کو ضرور یہاں پر بلا کے اپریشیٹ کریں. امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹ ہے اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.